بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خواتین و حضرات، آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج کا میرا موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ قرآن مجید اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اس پر آپ سے چند منٹ لوں گا۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اللہ کی آخری وحی ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید گناہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے رہنما ہے، شک و شبہ میں رکھنے والے لوگوں کے لیے قرآن مجید یقین ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ تمام خصوصیات وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم، اس پر تدبر کرتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، کیا کلام کر رہا ہے۔ وہی لوگ ان تمام خصوصیات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید خالی پڑھنا ہے اور صرف قرآن مجید کی تلاوت ہے، مگر ہم تلاوت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید پڑھنا ہے، ہر لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر قرآن مجید کو سمجھنا نہیں ہے، یعنی سمجھتے نہیں ہیں، خالی پڑھنا ہے، یعنی تلاوت قرآن کا ہم نے مفہوم نہیں سمجھا۔ تلاوت قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ اور ہم انگریزی میں ایک ترجمہ کر دیتے ہیں تلاوت کے معنی ریسیٹیشن، جبکہ ریسیٹیشن نہیں ہے۔ اس انگریزی میں ترجمہ یہ کرتے ہیں ریسیٹیشن نہیں، بلکہ تلاوت کے معنی تو یہ ہیں، پیچھے پیچھے آنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں۔ خود اس تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ابو داؤد کی ایک حدیث رکھتا ہوں۔
حدیث کا مفہوم یہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو صبح صبح اٹھے اور قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ لے، سیکھ لے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک آیت کا سمجھنا اتنا بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفلی نماز پڑھ لو، اس سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارا ذوق یہ تھا جس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈالا تھا کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ العصر ہم سمجھ کر ہمارا پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کی کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے، کہ ایک سورۃ العصر کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ واضح معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تفہیم القرآن بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ تسلسل کے ساتھ مسلسل قرآن کی ایک ہی آیت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو یاد دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔